شاہ صاحب یہ بتایا گیا کہ محسن نقوی کے پنڈوارا باغ کھولنے کے بعد پورے ملک میں یہ بات شروع ہو گئی ہے کہ بھائی سندھ کو توڑ دو، سندھ کے 3 صوبے کر دو، 4 کر دو، پنجاب کے بھی کر دو۔ پیپلز پارٹی کا سندھ کے حوالے سے کوئی موقف نہیں آیا، جبکہ سندھ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لاشوں پہ صوبے بنیں گے۔ ارے میرے بھائی، کسی کی لاشیں کتنے نہیں دیں گے، آپ اتنے جذباتی نہ ہو۔ دیکھیں، میں جواب دیتا ہوں ان کو، ایسے وہ نہ کریں، اس کو ڈرامٹائز نہ کریں اتنا۔ صوبے بننے کے لیے آئین میں ایک طریقہ کار ہے، اور اس آئین کے طریقہ کار کے دوران اس میں لکھا گیا ہے کہ اگر کسی صوبے کی اسمبلی 2/3 اکثریت سے ایک ریزولوشن پاس کرتی ہے کہ کسی طریقے سے صوبے کو ڈیوائیڈ کریں، تب یہ پاسبل ہے۔ صوبہ سندھ کی اسمبلی ایک بار نہیں، کئی بار، مجھے نمبر تو یاد نہیں، لیکن کئی بار یونینیمسلی، یعنی 100% لوگوں نے کسی بھی نئے صوبے کو صوبہ سندھ میں بنانے کی مخالفت کی۔ تو اگر اس پہ کوئی چینج کبھی آئی، جو کہ میں نہیں دیکھ رہا، تو پھر تو بات کر سکتے ہیں اس پہ۔ تو کسی بات کو ڈیبیٹ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس میں اس کو اتنی دیر تک میں آپ سے بھی ذرا کہوں گا کہ نہیں، اس لوگ نہیں کہہ، لوگ بالکل نہیں کہہ رہے، لوگوں کو بھروسہ ہے۔ آپ اس کو اتنا ڈرامٹائز نہ کریں کہ لاشیں گر جائیں گی، انشاءاللہ تعالیٰ ایسی کوئی چیز۔ احتجاج ہوا پی ٹی آئی کا احتجاج پلان تھا، لیکن آپ لوگوں نے سڑک دفتر بند کر دی۔ کیا پی ٹی آئی کا اقدامات ہے یا آگے سے کوئی سیکشن؟ دیکھیے، ایسی بات میری بات سنیں، احتجاج کا سب کو حق ہے، لیکن اس احتجاج سے آپ ہی نے رپورٹ کیا تھا، میرے خیال میڈیا نے سارا، کہ حکومت سندھ کے اوپر کہ جی سارے ٹریفک جیم ہو گئی ہے، پورا شہر بند ہو گیا۔ کیا احتجاج کا یہ طریقہ ہے کہ مجھے آپ کو سب کو تکلیف میں ڈالے؟ آپ کی میڈیا چینلز نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ، تو اگر آپ ایسی کوشش کریں گے کہ آپ ٹریفک کو بلاک کریں تو اس کی ضرور کوئی تیاریاں کرنی پڑیں گی نا۔ تو یہاں تو میڈیا پھر یہ نہ کہا کرے کہ جی پورے ٹریفک جیم ہو گئی، سب پریشانی میں ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں احتجاج کے لیے اور جمہوری طریقے سے احتجاج کے لیے ایک طریقہ کار ہے۔ اس طریقہ کار میں آپ نے انتظامیہ کی اجازت لینی ہوتی ہے، اس انتظامیہ کی اجازت لے کے آپ ضرور جمہوری طریقے سے احتجاج کریں۔ اس کے لیے یہ بھی ہم نے کہا ہوا کہ کسی بھی طریقے سے ٹریفک کے فلو میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ پوری کرتے ہیں تو ہر ایک کو احتجاج کا حق ہے جمہوری طریقے سے۔ یہ بتا دیجیے گا کہ ابھی کل جو کابینہ میں کل کابینہ میں 5 لاکھ ٹن گندم کی جو آپ کی اپروول ہوئی ہے، اس کا کوئی آپ نے بجٹ ایلوکیٹ کیا ہے؟ کتنا ہمیں بورو کرنا پڑے گا بینک سے، کچھ اس طرح کا؟ دیکھیے میری بات سنیں، ہم نے 1 ملین ٹن پروکیور کرنے کے لیے گندم پروویژن رکھی ہوئی تھی۔ ہم وہی ایک اسٹیٹ ٹریڈنگ ہوتی ہے جہاں پہ ہم بینک سے بورو کرتے ہیں، پھر اس گندم کو بعد میں سیل کر کے وہ لون جو ہے پورا کرتے ہیں۔ اوبیسلی جو لون کی کاسٹ ہے کچھ بلٹ اپ کرتے ہیں اور کچھ سبسیڈائز کرتی ہے حکومت۔ تو ہمارے پاس وہ موجود تھی وہ پروویژن، اس وجہ سے ہم نے صرف اس لیے کیے تاکہ کسی بھی طریقے سے ہم نے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت افیکٹو ڈرائیو بھی کی ہے، تقریباً 2.5 اور 3 لاکھ ٹن کے درمیان گندم ہم نے ہولڈر سے ریکور بھی کی ہے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ ہم مینیج کر سکیں گے کہ گندم کی پرائس آٹے کی پرائس بڑھے نا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں انشور کرنا ہے کہ ہم اپنے لوکل فارمرز کو پروٹیکشن دیں کہ اوور سپلائی نہ ہو جائے اور اگلے سال پھر گندم کے اندر ہمارے فارمرز کو پرابلم ہو۔ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ سسٹم نہیں چل رہا، تو کون پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کرے گا؟ یعنی ادھر جاپان آ رہا ہے، یو اے آ رہا ہے، آپ کے ملک میں سب سے بڑی سیٹ سے میسج جائے گا کہ کولیپس سسٹم ہے تو کون سرمایہ؟ یار میں تو نہیں دے رہا نا، میں ان سے کہتا ہوں کہ ذرا تھر پار کر چلے جائیں۔ کسی کو بھروسہ نہیں تھا، میں بڑے صاف کہتا ہوں کہ تھر کے اندر ہم اس کوئلے کو استعمال کر سکیں گے۔ لوگ کہتے تھے یہ نکلے گا جل جائے گا، لوگ کہتے تھے حکومت سندھ میں، وہ بات نہیں ہے۔ میں اپنے پارٹنرز، چاہے ہمارے ساتھ اینگرو کارپوریشن نے کام کیا ہے، ہمارے ساتھ چائنیز نے کام کیا ہے، جا کے تھر میں دیکھے تو صحیح نا، جو بھی ادھر گیا ہے۔ میں تو جن سے کہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہاں پرابلمز ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ایک کامیاب پروجیکٹ دیکھنا ہے، ایک کامیاب تجربہ دیکھنا ہے، آپ تھر چلے جائیں، آپ یہ باتیں پھر نہیں کریں گے۔ جنہوں نے میسج دے دینا۔